رائٹ ود ارشد مہدی۔ آج ہم بات کریں گے برادر اسلامی ملک سعودی عرب اور پاکستان کے آل ویدر فرینڈ چائنا سے متعلق۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام تر انفارمیشن ان تک پہنچتی رہے۔ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے 70 سال سے دوستانہ معاشی اور ثقافتی تعلقات قائم ہیں۔ کسی بھی مشکل وقت میں سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی مالی معاونت کی، سستے تیل کی فراہمی اور جو پاکستان میں اندرونی سیاسی معاملات ہیں اس میں ثالثی کا کردار بھی سعودی عرب ادا کرتا رہا ہے، جبکہ پاکستان نے بھی سعودی عرب کی مقدس سرزمین کی حفاظت کے لیے اپنی پاک فوج کو میدان عمل میں اتارنے سے کبھی گریز نہیں کیا۔ اس وقت بھی 10,000 سے زائد پاک فوج کے جوان سعودی عرب میں موجود ہیں۔ خدا نخواستہ کبھی بھی سعودی عرب پہ مشکل وقت آئے گا تو پاک فوج ہمہ وقت تیار رہتی ہے۔ 1983 میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ بھی ہوا تھا۔ پاکستان کی فوج نے نہ صرف سعودی عرب کی جو فوج ہے اس کی تربیت سازی میں اہم کردار ادا کیا ہے، بلکہ جو سعودی سلطنت ہے اس کے استحکام اور اس کے تحفظ کے لیے بھی ہمہ وقت موجود رہتی ہے۔ سعودی عرب نے اپنی امداد اور دوستی کو کبھی بھی غیر مشروط نہیں رکھا۔ سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان وہ کرے جو سعودی عرب چاہتا ہے، پاکستان ان کے جو مفادات ہیں ان مفادات کو جو ہے وہ ترجیح دے، ان ممالک کے ساتھ پاکستان تعلقات قائم کرے جن کے ساتھ سعودی عرب چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے نہ تو خود اسلامی بلاک کو کبھی مضبوط ہونے دیا اور نہ ہی یہ چاہا کہ کبھی پاکستان چونکہ جو ایٹامک پاور ہے، اسلامی دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے، وہ جو ہے اسلامی بلاک کو مضبوط کرنے میں کوئی کردار ادا کرے۔ سعودی عرب نے ترکی، ایران، عراق، یمن اور دیگر جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی بجائے امریکہ کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے تعلقات استوار کیے، ان کے ساتھ معاشی اور دفاعی معاہدے کیے، نہ کہ اسلامی ممالک کو مضبوط کرنے کی بات کی۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے کبھی کشمیر اور جو فلسطین کا معاملہ ہے اس کو بھی نہیں اس طرح سے اٹھایا جس طرح سے اس کو اٹھانا چاہیے تھا۔ وزیراعظم عمران خان نے جب اقتدار میں آتے ہی مختلف اسلامی ممالک کے دورے کیے، ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو استوار کرنے کی کوشش کی اور جو اسلامی بلاک ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، تو سعودی عرب کو یہ چیز ایک آنکھ نہ بھائی۔ سعودی عرب نے ابتدائی طور پر پاکستان کو $3 ارب کی امداد تو جاری کر دی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی ممالک کے ساتھ رابطے بڑھاتا جا رہا ہے تو سعودی عرب نے مشکل ترین وقت میں پاکستان کو اپنا $3 ارب جو ہے وہ واپس کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ ایسا وقت تھا جب جو دیگر ممالک ہیں وہ اپنے قرضوں کی اقساط میں پاکستان کو ریلیکسیشن دے رہے تھے۔ پیرس کلب نے پاکستان کو اس میں ریلیکس کیا، لیکن سعودی عرب جو پاکستان کا عزیز ترین دوست تھا اس نے پاکستان کو مشکل 3 وقت میں امتحان میں ڈال دیا اور کہا کہ ہمارے پیسے فوراً واپس کیے جائیں۔ وزیراعظم عمران خان نے اپنے آل ویدر فرینڈ چائنا کی مدد سے سعودی عرب کے پیسے جو ہے وہ سعودی عرب کو واپس کیے، ان کے منہ پہ مارے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سعودی عرب کا جو سلسلہ ہے وہ وہیں پہ نہیں رکا۔ جب وزیراعظم عمران خان کوالالمپور سمٹ میں جانا چاہتے تھے تو اس وقت بھی سعودی عرب کی جانب سے وزیراعظم کو دھمکی دی گئی کہ وہ اگر اس سمٹ میں شریک ہوں گے تو جو 26 لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں روزگار کے لیے موجود ہیں، جو اس وقت وہاں پہ موجود ہیں، ان کو وہاں سے نکال باہر پھینکا جائے گا اور ان کو بے روزگار کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان اس سمٹ میں شریک نہیں ہو سکے۔ اس کے بعد بات کریں اگر ہم کشمیر کی، تو کشمیر پہ جب بھارت نے غاصبانہ قبضہ کیا، آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کو ختم کیا، تو پاکستان نے OIC کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جو OIC ہے اس کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن سعودی عرب نے بھارت کو خوش کرنے کی غرض سے اس اجلاس کو نہیں بلایا، جس پر تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان نے سخت ترین موقف اپنایا اور سعودی عرب کو یہ واضح پیغام دیا کہ کشمیر کے معاملے پہ پاکستان کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ ود اور وداؤٹ سعودی عرب جو ہے وہ ہم اسلامی بلاک کا اجلاس بلا سکتے ہیں، سب لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں اور ہم اس معاملے پہ خاموش نہیں رہیں گے۔ یہ جو پاکستان کے الفاظ تھے، پاکستان کے جو بیانات تھے، اس کو پوری دنیا نے دیکھا، اس کو عالمی میڈیا نے بھی دیکھا کہ کس طرح سے یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان نے اتنا جاندار موقف جو ہے وہ اس معاملے پہ اپنایا ہے۔
سعودی عرب نے امریکہ سے تعلقات کی وجہ سے مسلم ممالک کو ایک کونے میں لگا رکھا تھا، لیکن جب ٹرمپ حکومت چینج ہوئی، جو بائیڈن جو ہے وہ صدر بنے امریکہ کے، تو جو امریکی انتظامیہ ہے اس نے آتے ہی UAE اور سعودی عرب کے ساتھ جو دفاعی معاہدے ہیں ان کو معطل کر دیا، اور یمن میں جو سعودی عرب کی جو فوجی امداد ہے اس کو بھی روک دیا، جس کے بعد جو ہے وہ اب سعودی عرب کے ہوش ٹھکانے آنا شروع ہو گئے۔ سعودی عرب جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ ایک طرف تو اسلامی بلاک ہے جس کے ساتھ اس نے تعلقات استوار نہیں رکھے، دوسری طرف جو امریکہ جس کو وہ خوش کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے وہ بھی اس سے ناراض ہو گیا، اور پاکستان جو اسلامی ورلڈ کا واحد اٹامک پاور ہے وہ ناراض کر بیٹھا ہے۔ تو سعودی عرب کو جب اس پہ تھوڑی سی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا ہوا، تو سعودی سفیر جو نواب سعید المالکی ہیں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی بنی گالہ میں۔ اس ملاقات کے اگر آپ جو عمران خان کی باڈی لینگویج ہے وہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے عمران خان جو ہے وہ سعودی عرب سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ جو عمران خان کی جو باڈی لینگویج ہے اس کو عالمی میڈیا نے بھی فوکس کیا، اس کی خبریں جو ہے وہ بین الاقوامی میڈیا میں بھی چلیں کہ یہ کس طرح سے عمران خان جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ ہی اپنا جھٹک دیا جب سعودی سفیر سے ملاقات کر رہے تھے۔ سعودی سفیر نے عمران خان کے بعد آرمی چیف سے بھی ملاقاتیں کی، اور وہ سعودی عرب جو کبھی پاکستان کو اپنی لونڈی اپنا غلام سمجھتا تھا، وہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کی منت سماجت پر اتر آیا ہے اور پاکستان کے ترلے کرنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ دوبارہ سے اچھے تعلقات قائم کرے، اور پاکستان کے جو علاقائی ایشو ہیں ان پہ سعودی عرب جو ہے وہ ان کی حمایت کرنے کے لیے تیار ہے اور پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ پاکستان کی خارجہ سطح پر کامیابی ہے، خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ اور اگر ہم ماضی کے حکمرانوں کی بات کریں تو جو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ہیں، انہوں نے جب پاکستان نے کشمیر کے معاملے پر سخت گیر موقف اختیار کیا تو انہوں نے بھی اس کی مذمت کی، پاکستانی حکومت کے اقدام کی، نہ کہ وہ سعودی عرب کے اقدام کی جو ہے وہ مذمت کرتے کہ وہ کیوں OIC کا اجلاس نہیں بلا رہا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو اتنا جو ہے وہ سخت رد عمل جو ہے وہ سعودی عرب کے خلاف نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ ماضی کی حکومت ہوتی تو پاکستان کی خارجہ پالیسی ویسے ہی ہوتی جیسے چلتی آ رہی ہے اور ہم تابع ہی ہوتے۔ یہ سٹانس جو ہے وہ بڑا زبردست سٹانس پاکستان حکومت کی جانب سے لیا گیا، وزارت خارجہ کی جانب سے لیا گیا، اور اب سعودی عرب جو ہے وہ مجبور ہو گیا ہے دوبارہ پاکستان کے پاس آنے پر، پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے پر، اور یہ تعلقات ہونے بھی چاہیے۔ اسلامی برادر ملک ہے اور اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ اسلامی بلاک کو مضبوط کرنا ہے، جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو نے مضبوط کیا تھا اور وہ بھی سازشوں کی بیٹ چڑھ گئے تھے۔ دوسری طرف اگر ہم چائنا کی طرف دیکھتے ہیں تو چائنا پاکستان کا آل ویدر فرینڈ ہے، ہر اچھے اور برے وقت کا آزمایا ہوا فرینڈ ہے۔ چائنا نے نہ صرف 1965 اور 71 کی وار میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، پاکستان کی بھرپور امداد کی، بلکہ ہم سی پیک کو دیکھیں، ہم جو بجلی کی پیداوار کے منصوبے ہیں، روڈ انفراسٹرکچر ہے، ہیلتھ ہے، اس کے علاوہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ عالمی محاذ پہ بھی جب چاہے وہ UN کے اسلامتی کونسل کے اجلاس ہوں یا کوئی اور عالمی فورم ہو، ہمیشہ چائنا نے پاکستان کا ساتھ دیا، کشمیر کے معاملے پہ پاکستان کے موقف کی حمایت کی اور ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔